بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑے واضح طور پر جب کیمپین کر رہے تھے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی سیاسی قیدی ہو، میں نہیں چاہتا کہ گرفتاریاں ہوں آن دا بیسس آف پولیٹیکل وکٹمائزیشن. آصف زرداری صاحب صدر ہیں، صدر ایک سرٹن پاور رکھتا ہے، 58(2) والا معاملہ ہو گیا بٹ ادروائز بھی بہت ساری چیزوں میں پاور رکھتا ہے. تو ابھی جو سیاسی قیدی ہیں جیلوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے، چاہے آپ ان کو سنی اتحاد کونسل بولیں یا جو بھی بولیں، ان کو چھڑوایا جائے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہوتے ہیں. اگر آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم بناتی ہیں تو پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ سوال کرتے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب کا اپنا ایک رول ہے، پرائم منسٹر کا اپنا رول ہے، اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کوئی بھی پولیٹیکل پریزنر نہ ہو. لیکن اگر آپ بولیں آج کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کو آپ چھوڑ دیں، یا جو لوگ 9 مئی میں ملوث تھے یا جو توڑ پھوڑ ملوث تھے، جو اس ملک کے سرکاری عملہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں سب کو چھوڑ دیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ جو ہے پولیٹیکل آپ کہیں کہ سیاسی قیدی ایک ایسا کام کرے، مطلب ایک سیاستدان، اور آپ کل بولیں سیاسی قیدی بن گیا ہے. بالکل آپ پرامن احتجاج کریں، آپ کرتے رہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو بالکل قانون آپ کے ساتھ صحیح طریقے سے نپٹے گا. کیسے نپٹے گا؟ صحیح طریقے کا کیا مطلب ہے؟ ٹائم آنے دے پھر بتائیں گے. نہیں مجھے آپ بتائیں، خدا نخواستہ کل آپ کے اسٹوڈیو اس چینل کے باہر لوگ آ کر توڑ پھوڑ کریں، آپ کو اچھا لگے گا؟ اگر آپ کے ٹیکس کے پیسوں پہ چیزیں بنی ہوں، اس کو اگر جلایا جائے، اس کو توڑا جائے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اچھی چیز ہوگی. نہیں تو لیکن آپ لوگ پھر کیسے ڈیل کریں گے؟ آپ نے کہا نا ٹائم آئے گا تو ہم ڈیل کریں گے، اور کس طریقے سے ڈیل کریں گے وہ پتہ چلے گا. کیسے ڈیل؟ دیکھیں پرامن احتجاج ہم نے بھی احتجاج کیے، ہم نے بھی لانگ مارچز کیے، ہم نے کراچی سے اسلام آباد تک کیے. کیا کسی نے کہیں راستے میں شکایت دی کہ ہم نے کوئی گملہ توڑا ہے، کوئی شیشہ توڑا ہے، کوئی سرکاری عملہ کو نقصان پہنچا ہے؟ کہیں بھی نہیں. لیکن ہم آج بھی کسی عملہ کو نقصان پہنچا ہے. پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کا یہ وتیرہ رہا ہمیشہ. آپ مجھے بتائیں پچھلے دنوں میں جب 16 مہینے کی حکومت تھی، اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا یہاں پر اسلام آباد میں، انہوں نے کیا کیا؟ یہ چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں میں پرامن احتجاج بالکل کر رہا ہوں، ان کا جمہوری حق ہے، اپنے فورمز پہ جائیں. اگر ہم بھی سمجھتے ہیں فار ایگزامپل کہ اگر کہیں الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے یا ہمیں کوئی ریزرویشن ہے، تو ہم اپنے جو ہے ایویڈنس کلیکٹ کر کے ایک پراپر فورم پہ جائیں گے. وہ فورمز ہیں، اس پہ جانا پڑے گا، روڈ فورم نہیں ہے. فیر انف. اب خبریں آ رہی ہیں کیونکہ بڑے دن ہو گئے، ہم سوچ رہے تھے کابینہ ابھی تک پتہ چل جائے گی. کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کابینہ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لاسٹ ٹائم یو ور سٹنگ اوور ہیئر ان مائی شو، تب بھی آپ نے کہا تھا کابینہ کا حصہ ہم نہیں بنتے، ہم سپورٹ کریں گے بٹ کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. کیا اب کابینہ میں آنے کے کوئی امکانات ہیں since that PMLN is trying to pull back People's Party into the cabinet؟ پٹھان کی ایک بات ہوتی ہے تو قائم ہے آپ اس بات پہ؟ قائم ہو فی الحال میں. لیکن ایک تاثر ہے کہ آپ لوگوں نے ڈائریکٹ کابینہ کا حصہ نہیں بنے، لیکن اپنے لوگ کابینہ کا حصہ ضرور بنا لیا. محسن نقوی صاحب کے بارے میں ایک بڑا امپریشن ہے کہ وہ تو زرداری صاحب کے قریب تھے نا، تو وہ آپ کے بندے. وہ نواز شریف صاحب کے بھی قریب ہیں، بہت سے ایسے لوگ قریب ہیں، اپنا چودھری شاہ صاحب کے بھی قریب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی قریب ہیں. آپ ذرا دیکھ لیں آئے کس کی سفارش میں؟ باقاعدہ ان کو انتخابات لڑائے جائیں گے اس کے بعد پھر؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ اگر یہ سمجھیں کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی سفارش پہ ہوا ہے تو پریزیڈنٹ زرداری صاحب پھر کیبنٹ کے حصہ اپنی پارٹی کو بنا سکتے ہیں، لیکن ہم نے نہیں کیا. محسن نقوی صاحب آئے ہیں، اچھی بات ہے، اگر وہ آتے ہیں تو بالکل اچھی بات ہے. اچھا، کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اس حکومت کے اندر obviously چیلنجنگ ہوں گے؟ اس کے اوپر ایک پوائنٹ پہ آنا ہوگا. آپ کا منشور الگ، پی ایم ایل این کا الگ، ایم کیو ایم کا الگ، سب کے الگ الگ منشور ہیں، سب کے الگ الگ گولز اینڈ اچیومنٹس ہیں. کون سے ایسے پوائنٹس ہو سکتے ہیں جس کے اوپر آپ کو آ کے لگتا ہے کہ نہیں یہاں شاید رفٹ پیدا ہو جائے گی؟ دیکھیے بہت سی ایسی چیزیں ہیں، مینیفیسٹو رہتا ہے، جیسے آپ نے کہا نظریات علیحدہ ہیں. اب اس ملک میں دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں. ایک تو اکنامیکل کرائسس ہیں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، جو کہ اس وقت خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے. آج بھی پشاور میں دیکھیں ناخوشگوار واقعہ پیش ہے، بے روزگاری ہے، انفلیشن ہے، بہت سی چیزیں جس کو چیلنجز ہیں، جس کو دیکھنا پڑے گا. یہ تو چیلنجز ہیں نا. میں تو یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایسی کون سی چیزیں ہوں گی جس کی وجہ سے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میں اختلافات کے گنجائش ہو سکتی ہے؟ آپ پہلے دن ہمیں نہ لڑائیں نا، تھوڑا صبر تو کر لینا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے لڑنا ہے؟ پہلے لڑیں بعد میں لڑیں. نہیں، انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس چیز کو جو ہے آپس میں جو ہے ہمارے اختلافات نہ ہو اور ہم خوش اسلوبی کے ساتھ چیزوں کو. لیکن ایسے پوائنٹس ہیں جس کے اوپر اختلافات ہو سکتے ہیں. پرائیویٹائزیشن ایک ایسا میٹر ہے جس کے اوپر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دیکھیں ہماری پارٹی کے اندر بھی اختلافات ہوتے ہیں ود ان دی پارٹی، لیکن ہم پارٹی کے اندر بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالتے ہیں. ہم باہر جا کے میڈیا کے ذریعے یا باہر باتیں نہیں کرتے. ہمارے اگر کوئی چیز ریزرویشن ہوگی، اختلافات ہوں گے، جو چیز بھی ہوں گی، ہم بند کمرے میں ڈسکس کریں گے اور باہر جب آئیں گے تو ہم ایک پیش. آپ کو یاد ہے اسحاق ڈار صاحب کی بات ہوئی تھی جب پرائم منسٹر کا نام آنے لگا تھا ان کا کہ جی وہ پرائم منسٹر ہوں گے نا، تو اس ٹائم پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے باقاعدہ آپ نے آ کر بھی پریس کانفرنس کی تھی، بڑی کھل کے کی تھی، اور یہ بند کمروں میں نہیں ہوئی تھی، سب کے سامنے ہوئی تھی. تو ایسا پوائنٹ اب بھی آنے کے امکانات تو ہوں گے نا یقیناً. وہ تو 16 مہینے تھے، یہاں تو 5 سال ہے. 5 سال چل سکے. پریس کانفرنس نہیں کی تھی، میں نے اسی اسٹوڈیو میں پروگرام کیا تھا. اسٹوڈیو کیا تھا وہ اس لیے تھا کہ پریس کانفرنس بھی کی گئی تھی پیپلز پارٹی کی. وہ اس لیے تھا کہ ٹی وی چینلز پہ چل رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے دبئی میں ایگری ہو گئے اور اسحاق ڈار صاحب جو ہے وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ بن گئے اور وہ وزیر اعظم ہوں گے.
اس میں نے بتایا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایسے کوئی سگنل نہیں دیا گیا, وہ ہماری کینڈیڈیٹ نہیں, ہم سے مشاورت نہیں کی گئی, اگر مشاورت ہوگی تو ڈسکس کریں گے. میڈیا میں ہوتے ہیں ذرائع کے ذریعے آپ خبریں چلاتے رہتے ہیں. ابھی بھی آپ نے چلایا تھا کہ جی ہماری کمیٹی ملی ہے, 3 سال شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے, 2 سال بلاول صاحب ہوں گے, کابینہ کیسا بن رہا ہے, اس کے اندر کوئی صداقت نہیں, کوئی صداقت, کل کابینہ بن رہی ہے نا. اور پورے 5 سال میاں شہباز شریف صاحب ہی پرائم منسٹر ہوں گے. دیکھیں ہماری پوری کوشش ہوگی 5 سال, لیکن ہماری یہ ہے کہ پارلیمنٹ 5 سال پورے کرے اور حکومت چلتی رہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کریں گے تو چیف ہی از آن دی ڈرائیونگ سیٹ. ان سارے چیلنجز کو نظر میں رکھتے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھتے ہوئے کہ بہت ساری جماعتوں کا ایک مربع ہے, مطلب 3-4 جماعت اس وقت وہ چیزیں نہیں, وہ پہلے 16 جماعتوں والا وہ 16 مہینے والا نہیں ہے, بہت کم ہو گیا, بہت کم ہے. بٹ دیر آر اسٹل تھنگز جہاں آپ لوگوں کے اختلافات ہوں گے. لیٹس فیس اٹ, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ کوئی اختلافات ہوں گے, لیکن 5 سال کل لڑائی کر لیں آپ کی خاطر, آپ کر لیں, آپ کی مرضی ہے, وہ تو مجھے نہیں پتا. بدلا کہ آپ لوگوں کو بھی خوراک چاہیے نا کہ لڑیں ہیں آپس میں. میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ 5 سال مکمل کر سکیں گے. انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے, لڑائی نہیں ہوگی. یہ آپ گارنٹی دے رہے ہیں مجھے لڑائی ہوگی تو پھر میں آپ سے پوچھوں گی. دیکھیں چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ پہلے دن کے ابھی تک اوت نہیں لیا, ابھی تک بریفنگز نہیں ہوئی, ابھی تک تو وزیر اعظم سبھی کابینہ نہیں بنی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بس کل آپ لڑ لیں. کابینہ سے آپ لوگوں کا لینا دینا کوئی نہیں ہوگا نا. کنڈی صاحب وزیر اعظم کی کابینہ تو ہوگی نا, وزیر اعظم کی کابینہ ہوگی, اس میں ان کا انپٹ ہوگا, چیزیں ہوں گی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ فوراً جو ہے اگلے ہفتے لڑ لیں تاکہ چیزیں, ہم لڑیں گے نہیں انشاءاللہ, ہماری پوری کوشش ہوگی. دیکھیں آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنسی میں بیٹھے ہیں, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم میں, ہوں گے چھوٹے موٹے اختلافات, ایشوز بھی ہوں گے, لیکن انشاءاللہ خصوصی بھی سہل ہوں گے. رائٹ, چلیے سب سے بڑے چیلنجز کو نمٹنے میں, ان سے نبردآزما ہونے میں کتنا عرصہ درکار ہوگا کہ اس کے بعد پھر ہم کہیں کہ حکومت سموتھ سیل ہوگی؟ 1 سال, 2 سال, 2.5 سال, 3 سال. دیکھیں اب تو ایک روڈ میپ دیں گے اور اس میں ہماری کوشش ہوگی. دیکھیں اکنامیکل کرائسس ایسی چیزیں ہیں, آپ نے مئی میں IMF کے پاس جانا ہے, آپ نے بجٹ دینا ہے, بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے, اتنا آسان ٹاسک نہیں ہے. اور چیزیں IMF کی بھی بڑی کڑی شرائط بھی ہوتی ہیں, لیکن چیزیں یہ ہیں کہ ایک ٹریک پہ آپ نے لے کے جانا ہے. اگر میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سال کے بعد بالکل ہم آپ کو ایک ایسا جنت کا منظر پیش کریں. لیٹ اٹ اسٹارٹ. اسحاق ڈار صاحب کو قلمدان فائنانس کا نہ دینا صحیح ڈیسیجن یا غلط ڈیسیجن؟ یہ PMLN کا پروگرام ہے, ان کی مرضی ہے. نہیں لیکن آپ کی نظر میں, آپ کی پرسنل, چلیں آپ پارٹی کی کیپیسٹی میں نہیں, پرسنلی میں پرسنل تو نہیں کہہ سکوں, میں تو پرسنل تو میری بہت سی خواہشات ہو سکتی ہیں, لیکن ان کی پارٹی کا پروگرام ہے, انہوں نے نئے فائنانس منسٹر لیں اور زیب صاحب کو, اور ان کو غالباً فارم منسٹر دے رہا ہوں, ان کا فیصلہ ٹھیک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچتی ہے اس بارے میں؟ فائنانس از این امپورٹنٹ تھنگ, ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے دونوں جماعتوں کی. بہت آر امپورٹنٹ, فائنانس اینڈ فارم منسٹر بہت آر امپورٹنٹ تھنگس.